Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today's lecture is about English literature, the poem The Snare. Open the page number 60. In this poem, we will learn about the pain of animals. یہ پوئم لکھی ہے جیمز اسٹیونس نے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رائٹر کا نیم جیمز اسٹیونس ہے. PHSTEPHENS. پی ایچ کی ساؤنڈ اس میں نہیں پڑھی جاتی اس لینگویج میں. اس آتھر کے نیم کے اکارڈنگ پی ایچ کی ساؤنڈ کی جگہ ہم وی کی ساؤنڈ یوز کریں گے. جیمز اسٹیونس. تو اس نے یہ پوئم لکھی ہے ایک بوائے کی طرف سے, جس میں اس نے لیٹ کیا, سپوز کیا کہ ایک بوائے یعنی ایک بچہ, اس نے ایک جانور کے چیخنے کی, رونے کی آوازیں سنی اور اس کی درد بھری آواز اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی, اور وہ سارے جنگل میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے, آخر یہ جانور کیوں چیخ رہا ہے اور یہ کہاں ہے. تو پوئم کا بیسیکلی نیم ہے دا سنیئر. سنیئر کا میننگ ہوتا ہے پھندا یا کوئی جال. تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کے ورڈس میننگ بتا دیتی, جو آپ نے 3 ورڈس میننگ ہے, چھوٹی سی پوئم ہے, آپ نے اپنی نوٹ بک میں رائٹ کرنے ہیں, میننگ ان انگلش اور میننگ ان اردو کے ساتھ. فرسٹ ورڈ ہے ایڈ, ہیلپ, سہارا یا مدد. رنکلنگ, میکنگ لائنز اپیئر آن دا فیس. سلوٹے پڑنا یا فیس کو, اپنے چہرے کو سکیڑ لینا یا پھر جھڑیاں پڑ جانا چہرے پر, یہ سب رنکلنگ کا میننگ ہوتا ہے. آپ لکھیں گے سلوٹیں پڑنا. سنیئر, سنیئر آپ کی پوئم کا نیم بھی ہے. ٹریپ یعنی جال یا کوئی پھندا. اب سنیئر کیسا ہوتا ہے یہ آپ کو میں پکچر دکھا رہی ہوں سنیئر کی. اس طرح اس شیپ کا یا اس کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بس یہ ایک جال ہی ہوتا ہے کسی بھی جانور کو پھنسانے کے لیے. اب یہ کسی شکاری نے راستے میں لگایا ہوا ہے, جنگل کے راستے میں, اسے پتہ ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی جانور ضرور گزرے گا, تو وہ اس طرح اگر جب اس کے اندر سے گزرے گا یا یہاں سے گزرے گا تو اس کا پاؤں اس پر آئے گا, پنجہ آئے گا یا اس کا فیس آئے گا, تو یہ فوراً سے بند ہو جائے گا اور وہ اس رسی میں جکڑا جائے گا. یا تو اس قسم کے سنیئر سے, یہ جال سے, یا تو اینیمل کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا وہ اس میں اتنا برا ٹریپ ہو جاتا ہے کہ شکاری اسے ایزیلی لے سکتا ہے. یہ بھی ٹریپ کی ہی ایک شکل ہے. ڈفرینٹ قسم کے ٹریپ ہوتے ہیں اینیملس کو پکڑنے کے لیے. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر 2 سنیئر دکھا دیے. اس کے اوپر یہ پوئم رائٹ کی گئی ہے جیمز اسٹیونس کی طرف سے. So let's start the reading. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. تو یہ ہو گیا اس کا فرسٹ ٹینزا. یعنی وہ بول رہا ہے کہ میں نے اچانک کسی کی درد بھری چیخیں سنی, درد بھری آواز سنی. There is a rabbit in a snare, کہ کسی جال میں, کسی پھندے میں کوئی خرگوش تھا جس کے چیخنے کی آوازیں وہ سن رہا تھا. Now I hear the cry again. اب مجھے دوبارہ آواز آ رہی, یعنی کہ وہ بار بار ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہے پوئٹ, کہ مجھے بار بار جو ہے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. بٹ آئی کین ناٹ ٹیل فرام ویئر, لیکن میں نہیں بتا سکتا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی. بٹ آئی کین ناٹ ٹیل فرام ویئر. اب وہ اگین کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کہاں سے آ رہی. اٹ مینس کہ وہ بار بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بار بار آواز سننے کے باوجود وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آواز کس جانب سے, کس سمت سے آ رہی ہے. ہی از کالنگ آؤٹ فار ایڈ, ٹرائنگ آن دا فرائٹن ایئر. وہ کسی کو پکار رہا تھا. کالنگ آؤٹ مینس پکار رہا تھا, فار ایڈ مدد کے لیے. ایڈ کا میننگ میں نے اس سائڈ پر رائٹ کیا ہوا ہے مدد کے لیے. کالنگ آؤٹ کا میننگ ہے پکار رہا تھا. ٹرائنگ آن دا فرائٹن ایئر, پوری جو فضا تھی, ہوا تھی, اسے خوف زدہ بنا دیا گیا تھا. وہ خوف آ رہا تھا فضا سے, کیونکہ آواز اس کی جو ہے چیخنے کی گونج رہی تھی اس ہوا میں. میکنگ ایوری تھنگ افریڈ, ہر کوئی ڈر رہا تھا. ہر کوئی ڈر رہا تھا مطلب کہ کسی کی اگر چیخنے کی, رونے کی آواز آئے تو دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں, وہ جو آواز سن کر سہم جاتے ہیں, جانور ہو انسان ہو. تو آپ کو ایک خوف سا آتا ہے کہ نہ جانے کیوں کوئی کہاں پہ چیخ رہا ہے, وہ کتنی مشکل میں ہوگا. احساس کی بات ہوتی ہے, ایک ڈر سا ہو جاتا ہے کہ ہر طرف کہ کہیں نہ کہیں کسی دور سے کسی کے رونے کی آوازیں سن کر کوئی بھی سہم جاتا ہے. میکنگ ایوری تھنگ افریڈ, رنکلنگ اپ ہز لٹل فیس. ہر کوئی ڈر گیا تھا, ہر چیز ڈر رہی تھی, ہر چیز کو سے خوف آ رہا تھا. اس نے اپنا چھوٹا سا چہرہ سکیڑ لیا تھا, یعنی اس کا چہرہ جھڑیوں سے بھرا ہوا تھا. ایسا اس کو فیل ہو رہا تھا, اس آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں پہ بھی وہ چھوٹا سا کوئی جانور ہے جو چیخ رہا ہے, اس کا چہرہ جھڑیوں بھرا ہو گیا ہے, یعنی سکڑ گیا ہے. اپنے چہرے کو اکٹھا کر لینا, آنکھیں نکل آنا, اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی. اینڈ ہی ٹرائز اگین فار ایڈ اینڈ آئی کین ناٹ فائنڈ اے پلیس. اگین شاعر, اگین پوئٹ وہی بات کر رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے بار چیخ رہا تھا, بار پکار رہا تھا, لیکن میں وہ جگہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا.
اینڈ آئی کین ناٹ فائنڈ دا پلیس. اب اگین پوئٹ وہی بات کر رہا ہے کہ مجھے اب بھی جگہ نہیں مل پا رہی تھی. ویئر ہز پا از ان دا اسنیئر, کہ کہاں کس جال میں اس کا پنجہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے. لٹل ون او لٹل ون. اب یہ لائن اس پوئم میں جو لکھی گئی ہے چھوٹے چھوٹے, کہ جب کسی چیز پر پیار آ رہا ہوتا ہے آپ کو, اب پوئٹ کو اس جانور پر, اس چھوٹے سے خرگوش پر بہت پیار آ رہا ہے, تو اس نے اس محبت میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے لیے ایک نام چھوٹو سا لکھا ہے اس میں, کہ او چھوٹو لٹل ون, چھوٹے پیارے. پیار سے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم سرچنگ ایوری ویئر, کہ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں, لیکن کیونکہ وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا. اینڈ آئی کین ناٹ فائنڈ دا پلیس, نہ میں جگہ ڈھونڈ پا رہا ہوں. آئی کین ناٹ, اور نہ ہی وہ ٹیل فرام ویئر, کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کس جانب سے آ رہی ہے. تو یہ پوری پوئم جو ہے ایک لڑکے پر, جو اس نے سپوز کیا ہوا ہے کہ ایک بچے کو آواز آ رہی ہے کسی ریبٹ کے اسنیئر میں پھنس جانے کی, اور پوری پوئم اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اسے ڈھونڈتا رہا ہے کہ کہاں کوئی جانور, کوئی چھوٹا سا جانور چیخ رہا ہے, کہاں وہ رو رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے. اس کے ساتھ ریڈنگ ہماری یہ پوئم کی کمپلیٹ ہوئی. جیمس اسٹیونس کی یہ پوئم تھی, اور اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی, ٹرانسلیشن کر لی. آپ نے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز اور ہائی لائٹ جو میں نے کیے ان کے میننگ رائٹ کر لینے ہیں. ورڈز میننگ ان انگلش اور اردو کاپی پر رائٹ, نوٹ بک پر رائٹ کرے گے آپ نے نیٹو اسکول کے سلوگن تو نہیں بھولنا, رکنا نہیں ہے, آگے بڑھتے جانا ہے. اللہ حافظ.